والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب آیا تو ان کی کچھ خبیث عادتیں تھی، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بہت سارے عادتوں میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ مونچھ کو لمباتے تھے اور داڑھی کو کترتے تھے. اسی طریقے سے سیٹیوں کا بجانا یہ بھی قوم لوط کی ایجاد ہے، قوم لوط کی علامت ہے. اسی طریقے سے گانا بجانا جو عموماً ہر نبی کے قوم میں رہا ہے، شراب نوشی ہے، گانا بجانا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو صرف اسی قوم میں تھی، جیسے کسی کو ڈھیلا مارنا اور ہنسنا، ڈھیلا مارنا اور ہنسنا. اسی طریقے سے مرد سے اپنے مرد کی ضرورت کو پوری کرنا. اللہ نے ان کو ایسے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر نیچے زمین پہ پٹک دیا اور نام بنام لوگوں کے ناموں کے ساتھ اللہ نے پتھر برسائے. یعنی یہ پتھر ہے تو یہ فلاں آدمی پر ہی گرے گا، یہ پتھر ہے یہ فلاں آدمی پر ہی گرے گا، یہ پتھر ہے یہ فلاں آدمی پر ہی گرے گا. نام بنام. اب اس میں روایتیں مختلف ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو یہ نیچے زمین پہ آئے اللہ نے ویسے پتھروں کی بارش کی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو گاؤں کے رہنے والے تھے یہ صدوم کے رہنے والوں کو ایسے الٹا دیا اللہ نے. اور وہاں کے جو لوگ سفر میں ملک شام میں یا ادھر ادھر تجارت کے لیے گئے تھے اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور ہم نے حضرت لوط کو حکمت بھی عطا فرمائی اور سمجھ بھی عطا فرمائی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دلائی جسے بستی کے لوگ بڑے گندے
یقیناً وہ لوگ تھے برائی کے عادی اور فسق کرنے والے. ریشم کا کپڑا پہننے بھی ایسی قوم کی عادت تھی. تو یہ تھے ہی بدکار. اور ہم نے حضرت لوط کو اور لوط کے ماننے والے ایمان والے جتنے تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو، لوط کے ماننے والوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ انہیں فوراً کہے جبرائیل نے تم یہ بستی سے نکل جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کیا ابھی آئے گا، ابھی بھیجو. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا الیس الصبح بقریب، صبح قریب نہیں ہے، فجر سے پہلے پہلے ان پر عذاب آ جائے گا، تم نکل جاؤ. تو ساتھ میں ان کی بیوی بھی ہو گئی، حالانکہ بیوی نے ایمان نہیں لایا تھا، بدکارانی تھی. کیونکہ کوئی بھی نبی ایسا دنیا میں گزرا نہیں ہے جس کی نبی نعوذ باللہ بدکار ہو. نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہوتی ہے. تو لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط کو جب تم آگے آگے چلنا، تمہاری بستی پر جب ہم عذاب کو مسلط کریں گے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. یہ شرط لگائی تھی. اب لوط علیہ السلام اپنے تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو لے کر چلے، ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہو گئی. لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا وہ ایسے اوپر لے جا کر اللہ نے زمین پر پٹک دیا اور پتھروں کی بارش کی. تو ان کی بیوی نے ایسے یوں کر کے پیچھے دیکھا، حالانکہ منع تھا. زور سے ان پتھروں میں سے ایک پتھر وہ بیوی کو بھی لگا جس سے اس کے سر کے پرچے اڑ گئے، وہ بھی وہیں پہ ڈھیر ہو گئی. کیونکہ وہ تو اللہ کا ہے چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو. اسی لیے فرمایا کہ جنہوں نے مانا تھا ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. اور لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے. اور یہاں پر بات بیوی کی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اس طرح کا معاملہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. ہم نے ان کے بھی سر پر اتنے زور سے پتھر پھینکوایا کہ اس کے بھی پر سے اڑ گئے. تو لگے ہاتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ سنایا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ. اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جبکہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا اور اللہ سے دعا مانگی تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور نوح کو اور نوح کے ماننے والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی. اور مصیبت کیا آئی تھی؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جہاں سے آگ نکلتی ہے وہیں سے اللہ نے پانی نکالا. بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے، کنعان جو کہ نہ ماننے والا تھا، بے ایمان تھا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ چلو آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ. تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا.
کے بتائے گا. یہ تو سلمی بیٹا ہے, خود کی اولاد ہے. بات آئی تھی بیوی کی تو اس کا تذکرہ کیا, اب بات آئی بیٹے کی تو اس کا تذکرہ کر رہے. ہم نے جن لوگوں کو بچایا وہ صرف کس کی نسبت پر؟ ایمان کی نسبت پر. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح کو اور نوح کے ماننے والوں کو بری ہلاکت سے بچایا. اور ابھی دونوں گفتگو کر رہے, باپ بلا رہے, آجا بیٹے, یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ابھی یہ گفتگو چلی رہی ہے, باپ بلا رہا ہے, بیٹا انکار کر رہا ہے. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. دونوں کے درمیان میں ایک بڑی لاٹ آ گئی اور اس نے کنعان کو ڈبا دیا پانی میں, وہیں پہ وہ ختم ہو گیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے نصرت کی, مدد کی نوح کی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. کشتی بنا رہے تو ہنستے تھے کہ ہاں یہاں کشتی چلائے گا جہاں پانی کا, کیونکہ نوح علیہ السلام کو جہاں اللہ نے بھیجا تھا وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. 150 سال سے بارش ہی نہیں ہوئی تھی. کتنے سال سے؟ ارے کتنے سال سے؟ 150 سال سے. اولاد ہونا بھی بند ہو گئی تھی عورتوں کو 150 سال سے, کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بچہ بالغ ہی 250 سال میں ہوتا تھا. 250 سال میں بالغ ہوتا تھا بچہ. 150 سال تک اولادی بھی نہیں دی اللہ نے, 150 سال تک. تو اب اللہ نے جب حکم دیا کہ وہ کشتی بناؤ جس پہ تم کو جب اللہ کا عذاب آئے گا پانی کا تو اس پر چلے, تو جب یہ کشتی بنانے لگے تو بے ایمان ہنسنے لگے. اور بعض روایتوں میں, تاریخی روایتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ ہنسنے لگے, ہنسنے کے بعد جب پوری کشتی جب تعمیر بن گئی تو اس کے بعد جا جا کر ہر ایک نے بیت الخلا کیا. اس میں پوری کشتی بیت الخلا سے بھر گئی, پوری قوم نے. اب جب پوری کشتی بیت الخلا سے بھر جائے تو کوئی آدمی اس میں سوار ہونا دوبارہ کرے گا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو کھجلی کی بیماری شروع ہو گئی. جا رہا ہے ایک سے دوسرے کو, دوسرے سب علاج کر رہے, علاج نہیں ہو رہا. اس کو آیا بیت الخلا تو غصے میں گیا اور چلو جا کے نوح کی کشتی میں کرے گئے. ابھی وہ بیت الخلا کے لیے بیٹھا تھا, پیر پھسلا اس کا. تو اس نے انہوں نے تو پوری کشتی کو بیت الخلا سے بھر دیا تھا. تو جیسے ان کا پیر پھسلا ہوا تو جیسے بیت الخلا میں گرا گندگی میں اٹھا تو جہاں جہاں اس کے بیت الخلا لگا وہاں اس کی بجلی ختم ہو گئی. اب تو کیا کرنا شروع کیا اس نے, پھر اس میں لوٹنا شروع کیا. اس کی ساری بجلی ختم. گاؤں میں جا کر کہنے لگا بجلی کا علاج ہمارے بیت الخلا میں. دیکھو اللہ نے کیسے انتظام کیا صفائی کا. اللہ ہے. ہر ایک آدمی جاتا جیسے پانی میں لوٹتے نا ویسے لوٹ کے پھر بھی 2 پوائنٹ لوگ رہ گئے تھے, پوری کشتی صاف ہو گئی تھی. پھر نوح علیہ السلام نے دعا کرے اللہ معاف کر دے کر کے, تو پھر وہ دونوں دنوں کے ختم. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے حضرت نوح کی ان لوگوں کے مقابلے میں مدد کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
پاک نے دعا مانگی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس دھرتی پر ایک بھی چلتا ہوا نہ چھوڑنا، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں بھی بڑی ہوگی تو یہ فاجر اور فاسق ہوگی، اس لیے ان کو دھرتی پہ رکھ کے کیا فائدہ۔ تیسرا واقعہ اللہ پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام باپ ہے، عمر زیادہ ہے، اللہ کے نبی ہے، اور سلیمان علیہ السلام 18-19 سال کے ہیں اور ابھی نبی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو سمجھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سمجھانے والا کون ہے؟ یا چھوٹے کو سمجھا دے یا بڑے کو سمجھا دے۔ یہ عقیدہ ہے میرا اور آپ کا۔ عجیب اللہ نے مثال دی۔ فیصلہ ایک جھگڑا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ جھگڑا کیا ہے جو عموماً ہمارے یہاں پر بھی چلتا ہے، بکریوں کا، کہ بکریوں نے ایک آدمی کے کھیت میں گئی وہ بکریاں، اور ان بکریوں نے پورے کھیت کو صاف کر دیا۔ اور وہ کھیتی کا اتنا نقصان کیا ان بکریوں نے جتنا ریٹ ان بکریوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ بکریاں 10,000 روپے کی ہے، جو بکریاں گھسی تھی، داخل ہوئی تھی، انہوں نے اس جنگل کا، اس کھیت کا، اس باغ کا نقصان بھی کتنا کیا؟ 10,000 روپے کا۔ تو وہ کھیت والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت یہ فلاں آدمی کی بکریوں نے رات میں آ کر میرے کھیت کا اتنا نقصان کیا کہ اس کی جتنی قیمت ہوتی ہے وہ اتنی قیمت بکریوں کی بن جاتی ہے، اس لیے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا ظاہر سی بات ہے، جتنی کی قیمت کی بکریاں ہو رہے وہ بکریاں لے لو۔ 10,000 کا نقصان ہے، قیمت بکریوں کی 10,000 کی ہے، تو 10,000 کی بکری ہے تو بکریاں لے لو۔ اللہ کے نبی ہے داؤد علیہ السلام، فیصلہ بھی کر دیے۔ جب یہ دونوں باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام تھوڑے دور سے آ رہے تھے، آتے آتے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ تو سنائے گا ہی نا۔ غصے کے سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے کیا تمہارے ابا نے فیصلہ اس طرح کیے کہ ہماری بکریوں نے جا کر وہ کھا لیا تھا رات میں، تو تمہارے ابا نے کہا کہ کتنے کا نقصان ہو؟ اتنے کا۔ بکریاں کتنی کی ہے؟ اتنی کی۔ تو وہ کہنے لگے بھائی ان کو بکریاں دے دو، تم چھٹی کر دو، ظاہر سی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو ابا جان کے پاس۔ اب جب یہ دونوں وہاں پہنچے، ان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام بھی، اب جب یہ یہاں پر پہنچے داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو صحیح تھا، سیدھا تھا اور صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے بکریوں نے اس کی کھیتی کا اتنا نقصان کیا جتنے میں یہ پوری بکریاں آتی ہے، میں نے فیصلہ کر دیا بکریاں ان کی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری ایسی رائے ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو تھوڑا تبدیل کیجیے اور ذرا اس پہ غور کیجیے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جتنے کا انہوں نے نقصان کیا ہے ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجیے کوئی دن کے لیے زمین بکری والے کو دے دو، کوئی دنوں کے لیے زمین بکری والے کو دے دو، اور وہ اس پر محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اور جتنی اس کی کھیتی تھی اتنی
کھیتی دے دے گا. اور یہ جو بکریاں والا ہے اس کی بکریاں کھیتی والے کو دے دو تاکہ وہ اس کا دودھ دوہے گا, اس کے کام آئے گا, اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں اس کے لیے مہیا ہوگی, آسانی ہوگی. جب تک یہ اس کی جتنی کھیتی ہے اوپر تک نہیں آتی تب تک تم ان کی بکریاں ان کے پاس رکھ دو تاکہ ان سے وہ دودھ اور نفع اٹھائے. اور تب تک جب یہ بھائی پوری کھیتی جب اوپر کو آ جائے گی اور جتنی تمہاری کھیتی تھی اتنی کھیتی آ جائے گی تو بکریاں ان کو واپس کر دینا. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں یہ فیصلہ اللہ نے سمجھایا. اسی کو قرآن نے ذکر کیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, اور داؤد اور سلیمان کا واقعہ ذکر کیجئے جب کہ ان دونوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ, جب کہ قوم کی بکریوں نے رات میں کھیتی کو نقصان پہنچا دیا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. اللہ دیکھ رہے تھے کہ داؤد نے فیصلہ کیا کیا. پھر کیا کیا اللہ نے, فَفَتَنَّا سُلَيْمَانَ, پھر داؤد سے ہٹا کر ہم نے یہ مسئلہ سلیمان کو سمجھا دیا. حالانکہ سلیمان اللہ کے نبی نہیں ہے. بتانے کے لیے کہ کوئی بھی چیز ہو ہر آدمی یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں. بار مرتبہ کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی, اس سے چھوٹے کے ذہن میں آ سکتی. بار مرتبہ چھوٹے کے ذہن میں نہیں آ سکتی, بڑے کے ذہن میں آ جا سکتی. علمی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن چھوٹا سا مسئلہ ذہن میں نہیں رہتا ہے. اور کبھی کبھی چھوٹے سے عالم ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سے عالم سے مراد اتنے مشہور بھی نہیں رہتے اور نہ ہی پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق رہتا ہے, لیکن کوئی مسئلہ ایسا معلوم رہتا ہے جو بڑے کو پتہ نہیں. یہ کراتا ہے اللہ ایسا بتانے کے لیے کہ اس دھرتی پر راج میرا ہے. امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی بڑی اعلیٰ شرح لکھی ہے اور عمرے اور حج کے بارے میں دنیا میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہے وہ سب اسی انہی کی کتاب سے لی گئی ہے. عمرے اور حج میں اتنی بڑی انہوں نے کتاب لکھی اور ساری دنیا جس سے مستفید ہو رہی ہے, لیکن جب طواف کرنا شروع کیا تو الٹا طواف شروع کر دیا تھا. تو ایک نے پکڑ لیا, پکڑ کے کہنے لگے کیوں میں ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی, طواف ایسا کیا جاتا ہے. کس کو کہہ رہے, ملا علی قاری کو کہہ رہے جنہوں نے کتاب ایسے لکھی ہوئی ہے کہ ساری دنیا انہی کی کتاب سے چرا دی ہے. اور حدیث کی کتاب میں بڑی بڑی کتابیں ہیں, بہت بڑے عالم گزرے, اور جب طواف کرنے کی باری آئی تو کتنا معمول ہے ہمارا. یعنی کوئی بھی کسی کو تلبیہ یاد نہ ہو چلے جائے, زمزم یاد نہ ہو ٹھیک ہے, کسی کو ربنا نہ آتی ہو ٹھیک ہے, تیسرا کلمہ نہیں آتا, لیکن وہاں تو سب طواف کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو دیکھنے کے آدمی حجر اسود سے شروع کر دیتا ہے. لیکن دیکھو بھول کتنا بڑا آدمی اور کتنی آسان والی بھول. الٹا شروع کر, اچھا وہ بھی سامنے والا دیکھو اللہ نے کیسے پکڑ کے کہنے والا بغیر عالم آدمی, وہ اتنے بڑے, اور انہی سے کہہ رہے ہو ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے آیا ہوتا تو طواف میں گڑبڑ نہ کیا ہوتا. ان کو کہہ رہا ہے. اس لیے یہ بتایا اللہ نے کہ بار مرتبہ بڑی بڑی چیزیں آدمی کے ذہن میں رہتی ہیں, لیکن چھوٹی سی معمولی سی غلطی سے سارا کام بگڑ جاتا ہے. بار مرتبہ بڑے بڑے علم کے رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن چھوٹی سی کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے, بگڑ جاتا ہے مسئلہ. تو یہ
گا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ایسا نہیں کہ سلیمان کو نوازا، دونوں کو بھی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، لیکن کبھی کبھی پلڑا بھاری کسی کا کر دیتے اللہ. سلیمان علیہ السلام کا پلڑا دونوں کے مسئلے میں بھاری کر دیا، حالانکہ حکمت ان کو بھی ملی، علم ان کو بھی ملا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہوگا. یہ کرنے کے بتانے کے لیے اللہ ہی کرتے ہیں. آگے داؤد علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ ایک کبھی کریں گے. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا، پورے نبیوں کے واقعات ہو گئے تفصیل سے انشاءاللہ کل اس کو ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم اهدنا واهدنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور